اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو برداشت کرنا، اور سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ جو یہ رگڑا کھا جائے گا وہ اپنے آپ ہی سب سے اعلیٰ بن جائے گا۔ جو بیوی کو رگڑا دے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں، بڑی ہیوی ویٹ چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلے، کتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے کمینہ۔ لئیم یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم۔ آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت دار بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو عزت دے کے رہنا چاہتا ہوں۔ اور بیوی کو بتایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر۔ بیلنس کیا۔ لیکن زیادہ احادیث آیات عورتوں کے حقوق کی ہیں، جو کہ کمزور ہے اور پستی ہے، اور بہت حق تلفی ہوتی ہے عورت کی، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں بہت حق تلفی ہوتی ہے، تو قرآن اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور میرے نبی نے بھی اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو پھر خامد اور بیوی کا رشتہ ایسا عالی شان رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سینکڑوں آیات اتاری ہے، اور اس کو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان قرار دیا ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرے، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ بیوی اگلی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے پیٹ میں اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہوتی، میری اگلی نسل اس میں پروان چڑھ رہی ہوتی۔ میں اگر اس کو ذلیل کروں گا تو سٹریس میں جائے گی، وہ ڈپریشن میں جائے گی، وہ غصے میں جائے گی، وہ دکھ اٹھائے گی، وہ چپکے سے آنسو بہائے گی۔ یہ سارا ڈپریشن میری اولاد پہ جائے گا جو پیٹ میں پنپ رہی ہے۔ اس وقت بچوں کے ڈاکٹر سائیکائٹرسٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے پیدائشی سٹریس اور ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا معافی چاہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے۔ سسرالی معاشرہ وہ کسی برادری کا ہو، سندھ، پنجاب، بلوچستان، پاکستان، بہت ظالم قسم کا معاشرہ ہے، اور اس میں بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو آنے والی کو، بیوی کو عزت دیتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں بڑی مزیدار۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے ہیں نا، مدینے والے صحابہ، یہ بڑے اچھے لوگ، کس وجہ سے جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ سنو، غور سے سنو، مستورات بھی سنو۔ آپ نے کہا یہ میرے مدینے والے بڑے اچھے لوگ۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ کہا جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس لڑکی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اتنی محبت دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے میں ماں باپ کے گھر میں ہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا اور کسی کی بیٹیوں کو لایا اپنے بچوں کے لیے، تو میں بیٹی کی جگہ بہو کو بٹھا دوں، کیا فرق پڑتا؟ میری بیگم نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں ڈال کے آگے بھیج دیا، اور کسی کی بیٹی کو ڈولی میں ڈال کے گھر لے آئی، تو ساس بننے کی بجائے ماں بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اور یہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے خامند کے گھر آئی ہے، تو یہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ بنا لے تو کتنا اچھا ہو جائے کہ بھائیو یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آپ کو عجب حدیث سنو، ابھی یاد آئی۔ قیامت کے دن بلایا جائے گا، بلاؤ بھائی مفتی نجیب بڑا آیا فتوے دینے والا، تولو اس کے عمل تولو، ٹھیک ہے؟ طارق جمیل کو بلاؤ بڑا بھاری خطیب بنا پھرتا ہے، اس کے عمل تولو۔
سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ دوبارہ، سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ وہ میری تبلیغ نہیں، میرا اللہ کہے گا بیوی سے کیا سلوک تھا وہ تولو۔ مفتی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، رضوان صاحب بڑا تاجر ہے، نمازیں نہیں تولی جائیں، سب کچھ تولے گا۔ سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامند سے رابعہ بصری بھی ہے تو پہلے خامند سے سلوک کیا تھا، پہلے وہ تولا جائے گا۔ یہ اتنا اہم چیپٹر ہے۔ تو طیب میٹھا بول، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ ہمارے گھر کی زندگی کو، اتنا بڑا لان ہو یا چارپائی ڈالنے کی جگہ ہو، زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں۔ زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اللہ مومن خان کی قبر روشن کرے، کیا شعر کہہ گیا، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ یہ دوری دھار ہے زبان میں، تو کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتی۔ تو محبت دینا، پیار دینا، عزت دینا، یہ اس رشتے کا تقاضا ہے تاکہ اگلی نسل فریش پیدا ہو۔ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے پر، 1 مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، پھر دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ اور جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی۔ اور اپنی زبان سے گالی، غیبت، چغلی، طنز، طعنہ یہ نکال دو، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کرے۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو، آخرت کا زاد راہ بنا، اور حجاج کی یہ خدمت، ان کے حق میں جنت کے فیصلے کروا، اور یا اللہ حج کے بعد اپنی زندگی، اپنی منشا کے، یا ہماری زندگی اپنی منشا والی بنا دے، ہمارے اخلاق اچھے کر لے، ہمارے معاملات اچھے کر لے، ہماری عادات اچھی کر دے، ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، جو ہمارے ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ عافیت سلامتی والا خاتمہ نصیب فرما۔ ان آنے والے خواتین و حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔